أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حلال کیا گیا تم پر روزے کی حالت میں، روزے کی رات میں بے حجاب ہونا اپنی عورتوں سے، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم خیانت کرتے تھے اپنی جانوں سے، سو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ پھر ملو اپنی عورتوں سے اور طلب کرو اس کو جو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو جب تک کہ صاف نظر آئے تم کو دھاری صبح کی جدا سیاہ دھاری سے، پھر پورا کرو روزے کو رات تک، اور نہ ملو عورتوں سے جب تک کہ تم اعتکاف میں ہو مسجدوں کے اندر۔ یہ اللہ کے مقررہ حدیں ہیں، سو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنی آیتیں لوگوں کے واسطے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 ہے۔ اللہ رب العزت اس میں روزے کے بقیہ احکام کو ذکر فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی آیتوں میں روزے کے احکام کو بیان کیا گیا، اور درمیانی آیت میں دعا کا بیان آیا پچھلے ہفتے، تو اس سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ روزے کے افطار کے وقت دعا کرنے سے اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور ایک حکم یہاں سے بیان فرمایا ہے کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا روزے کی رات میں بیوی سے ملنا۔ پہلے یہ حرام تھا، شروع میں بیوی سے ملنا، مباشرت کرنا یہ حرام کر دیا گیا تھا۔ اس وجہ سے بہت دقتیں پیش آ رہی تھیں، ایسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس کا تذکرہ آیا۔ چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابتدائے رمضان میں جب روزے فرض کیے گئے تو افطار کرنے کے بعد سونے سے پہلے تک بیویوں سے ملنا یہ حلال تھا، اس کی اجازت تھی، اور کھانے پینے کی بھی اجازت تھی۔ لیکن اگر نیند آ گئی تو پھر نہ کھا سکتے تھے، نہ پی سکتے تھے، نہ بیوی سے ملاقات کر سکتے تھے۔ تو پھر جب یہ معاملہ تھا، یہ حکم تھا، تو پھر بڑی دقتیں پیش آنے لگیں۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام کو اس میں بہت سی مشکلات پیش آئیں۔ ایک صحابی ہیں قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالی، وہ مزدوری کیا کرتے تھے، کھیتی کا کام کرتے تھے، بیچارے دن بھر مزدوری کرتے اور کر کے افطار کے وقت گھر پہنچے تو کہا کہ لاؤ افطار کے لیے، تو بیوی نے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ بیٹھیں، میں باہر سے انتظام کر کے کہیں سے لاتی ہوں۔ اب بیچارے تھکے ماندے بیٹھے، اور دن بھر کی تھکان کی وجہ سے جب انسان آتا ہے
تھکان کی وجہ سے ذرا سا ٹیک لگایا تو نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے۔ جو حضرات دن بھر محنت کرتے ہیں وہ زیادہ اس سے واقف ہوں گے۔ تو تھکان کی وجہ سے نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ اب ادھر جب اہلیہ محترمہ آئی تو دیکھا کہ شوہر صاحب سو چکے، آنکھ لگ چکی ہے، اب کھانا پینا کیا ہو چکا ہے، حرام ہو چکا ہے۔ لہٰذا پھر سے وہیں سے دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ سوچے کتنی دقتوں سے صحابہ نے روزے رکھے، لیکن پھر بھی صحابہ اللہ کے حکم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو پورا کرتے ہیں۔ آج ہم ٹھاٹ سے کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، اتنا ٹھوستے ہیں کہ افطار کے وقت اتنا کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد تراویح پڑھنے کے بعد بریانی، اور پھر اس کے بعد صبح سحری میں جلیبی اور ترئی اور پراٹھا اتنا ٹھوس لیتے ہیں کہ پھر فون کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ڈگار میں پانی آ گیا، اب کیا کریں؟ بار بار کھنوا نکلتا رہتا ہے، اتنا کھا لیتے ہیں، ٹھوس لیتے ہیں۔ کھانا نماز پڑھ رہے ہیں، ڈکار آ رہی ہے، فجر کی نماز میں ہوتا ہے، کیوں اتنا کھا لیتے ہیں؟ معلوم ہے کہ آپ اتنا کھا لیں گے، اور اتنا کھانا فقہا نے لکھا ہے کہ جان جانے کا اندیشہ ہو۔ ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ اتنا کھایا کہ مر گیا، لیکن کھانا نہیں چھوڑا۔ ابو زید سے مجھے اس کا نام، کھاتے کھاتے مر گیا۔ ایک مرغی آئی کھا گیا، دوسری مرغی آئی کھا گیا، 70 مرغی کھا گیا۔ اور کچھ لوگوں کو کھانے کا اتنا چسکا رہتا ہے کہ جان رہے چاہے جائے لیکن کھانا نہ جائے، تو ایسا کھانا حرام ہو کھانا۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی جان نہیں بچے گی، اتنا چڑھا لیجئے کہ حلق کے باہر کھانا نکلنے لگے، تو اتنا کھانا جائز نہیں۔ اسی لیے لکھا ہے کہ پیٹ کا 3 حصہ کرنا چاہیے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، ایک حصہ سانس لینے کے لیے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، کچھ حصہ خالی رہنا چاہیے۔ اور طبی اعتبار سے بھی ڈاکٹر حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ پیٹ جو ہے البیت بیت الادوا، المعدۃ بیت الادوا، پیٹ جو ہے یہ بیماریوں کا گھر ہے۔ اگر پیٹ کو صحیح مینٹین آپ نے رکھا ہے تو بہت سی بیماری آٹومیٹک آپ کو نہیں ہوتی، بہت سی بیماری نہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر حضرات کو آپ دیکھیں اور ان کا کھانا آپ پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ کتنی ڈائٹس لیتے ہیں، تیل کی چیزوں سے اور تلی بھنی چیزوں سے کتنا پرہیز کرتے ہیں، یہ سب ہم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ تو کھانے پینے کے اندر اتنا بے تکا پنا کرنا کہ اس میں ڈیکاریں آنے لگے ہیں اور جو پانی باہر نکلنے لگے، چاول باہر نکلنے لگے، تو یہ کیا ہے؟ درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو دیکھیں صحابہ کرام کے احوال تھے، اور شروع میں روزے کے حکام تھے کہ نیند لگ جائے تو پھر وہیں سے دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ نہیں کیا کہ بھائی اب تو بھوک لگی ہے، دن بھر کی بھوکیں ہیں، لاؤ کھا لے دیکھا جائے گا، نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ چنانچہ پھر پوری رات بھوکے رہے اور پھر دوسرے دن وہاں سے روزہ شروع کر دیا، دوسرا روزہ۔ اور دوسرا روزہ جب دوپہر کا وقت ہوا تو اتنا ان کو کمزوری لاحق ہوئی، بےتابی ہوئی کہ بیچارے ذوف کی وجہ سے بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ یہ صورت ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی۔ ایسے ہی اور دیگر صحابہ کے ساتھ واقعات پیش آئے، جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو اس کے بہت سے واقعات ہوتے تھے، پس منظر ہوتے تھے، اسی کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ شان نزول کا مطلب ہوتا ہے بیک گراؤنڈ، پس منظر۔ جیسے کوئی قانون بنتا ہے، پہلے کوئی واقعہ ہوتا ہے، ایک واقعہ ہوا، 2 واقعہ ہوا، 3 واقعہ ہوا، 4 واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد سرکار ایک قانون بنا۔ تو اسی طریقے سے کیونکہ اس وقت اسلامی قرآنی آیات نازل ہو رہی تھیں اور موقع کے حساب سے آیات نازل ہوتی تھی، تو بہت سے اس طرح کے واقعات ہوئے۔ چنانچہ بہت سے صحابہ کے بارے میں یہ واقعات ہوئے کہ سونے کے بعد انہوں نے بیوی سے صحبت کر لیا، آنکھ لگ چکی تو اس کے بعد صحبت کر لیا۔ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے، بہت سے صحابہ کے ساتھ بڑی دقتیں پیش آ گئیں۔ جب کیا ہوا؟ حرام ہے تو کفارہ، پھر کفارہ یعنی 60 روزہ مسلسل لگاتار 60 روزہ رکھنا ہے۔ آدمی کی حالت خراب ہوتی ہے اس روزے میں، اب 60 روزہ آدمی کو رکھنا ہے، ایک روزہ اگر توڑا ہے اس کا کفارہ ہے، اور ایک قضا الگ سے رکھنا ہے۔ بڑے مسائل پیش آنے لگے، اس طرح کے بہت سے واقعات پیش آئے۔
تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ آئے اور انہوں نے اپنے اپنے حالات بیان فرمائے، اپنی اپنی پریشانیاں بیان فرمائیں، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 جو آپ کے سامنے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے رفث کرنا، یعنی ملاقات کرنا، یہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ اور پچھلی جو ممانعت تھی وہ اٹھا لی گئی، جو ممانعت تھی وہ اٹھا لی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ کھانا پینا بھی حلال کر دیا گیا، یعنی اب آپ صبح صادق تک کھا پی سکتے ہیں، اور سحری کرنا صبح صادق سے جتنا قریب ہو وہ سنت ہے، جتنا صبح صادق سے قریب ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرے گی اور سحری میں تاخیر کرتی رہے گی، یعنی اگر وقت ختم ہو رہا ہے 4:10 پر تو 5 منٹ 10 منٹ 5 منٹ جو احتیاط ہے، تو اس وقت تک انسان کو آخری سحری کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ ایسے ہی افطار کا وقت ہو جائے تو 2-3 منٹ چونکہ احتیاط ہوتی ہے، ورنہ تو گھڑی آگے پیچھے ہوتی ہے، اس سے زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ چلا 10-10 منٹ 15-15 منٹ کی تاخیر ہو رہی ہے تو اتنی تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اس سے انسان گنہگار ہوتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ جو پہلے ممانعت تھی وہ ممانعت منسوخ کر دی گئی، اور اس کے بعد حلت کا حکم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا کہ بیویوں سے رفث کرنا بھی حلال کر دیا گیا اور کھانا پینا بھی حلال کر دیا گیا، اور پھر پوری امت کے لیے، ہم سب لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے یہ حکم آ گیا۔ کتنی آسانیاں ہیں، پھر بھی افسوس ہوتا ہے ایسے ہٹے کٹے مسلمانوں پر جو ٹھاٹ سے کھاتے پیتے، دھڑلے سے کھاتے پیتے ہیں اور اللہ کا حکم توڑتے ہیں، رات بھر کھاتے پیتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں اور دن کے اندر بھی کھائیں گے، پھر افطاری بھی کریں گے اور کہیں گے کیا روزہ نہ رکھیں تو افطاریوں نہ کریں۔ خیر، میری درخواست ہے کہ اللہ رب العزت کا مہمان 1 مہینے کے لیے آتا ہے، 2 مہینہ باقی رہ گیا ہے، یہ مہمان پھر آ رہا ہے، تو اس لیے جو حضرات اب تک کوتاہی کرتے تھے وہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ اس ماہ رمضان کا پورا روزہ رکھیں گے، پورے مہینے ہم تراویح پڑھیں گے، اور جو روزے ہمارے چھوٹ چکے ہیں ہم ان کی قضا کرنے کی فکر کریں گے۔ ٹھنڈی کے ایام چل رہے ہیں، اتنا چھوٹا دن ہو رہا ہے، سب سے اچھے ایام چل رہے ہیں۔ جن عورتوں کے بھی روزے قضا ہوئے ہیں اور جن مردوں کے روزے قضا ہوئے ہیں، یہ بہت اچھا چانس اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ اپنے روزے کی قضا کر لیں۔ اب دیکھیں 5 میرے خیال سے 5:10 تک سحری کا وقت ہے، اب بتائیں، اور شام کو آپ دیکھیں کہ اتنا ہی تقریباً 5:18 وغیرہ پر 5:18 پر شاید غروب ہے، تو اتنا مختصر دن ہو رہا ہے۔ اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ اگر ہفتے میں 1 دن 2 دن بھی ہم کریں گے قضا اپنے روزے کی تو انشاءاللہ بآسانی ہم اپنے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم اور آپ اس کی فکر کر لیں، اور فکر کر لیں گے تو آسان ہو جائے گا، اور فکر نہیں کریں گے تو بہت دشوار ہوگا۔ اور جب انسان نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دیتے ہیں اور توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں جو رفث کہا گیا، تو رفث کے معنی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، رفث حلال کیا گیا ہے، تو رفث کے کیا معنی آتے ہیں؟ رفث کے معنی بیوی سے جمع کرنے کے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسان جو بات کرتا ہے وہ بھی رفث میں شامل ہے، جس کو دواعی وطی کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا گاڑھا لفظ ہو جائے گا، دواعی وطی، ایک ہوتا ہے وطی، ایک ہوتا ہے دواعی وطی۔ وطی کا مطلب صحبت کرنا، دواعی وطی کا مطلب ہوتا ہے صحبت سے پہلے انسان بوس و کنار کرتا ہے، وہ ساری چیزیں دواعی وطی میں آتی ہیں۔ ایسے ہی جو کلمات کہتا ہے، پیار محبت کے جو الفاظ کہتا ہے، وہ ساری چیزیں رفث کے اندر شامل ہیں۔ تو رفث یہ عربی زبان کا ہے، اسی لیے کہتے ہیں عربی سیکھا کیجیے۔ جب عربی سیکھیں گے تو قرآن پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ ایک صاحب آ کے کہنے لگے کہ مفتی صاحب جمعہ کا خطبہ اردو میں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا اچھا کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ ہم جاب کرتے ہیں آفس میں۔ میں نے کہا کہ وہاں کی زبان تو ہندی ہوگی، کوئی نوٹس ووٹس آتی ہوگی تو ہندی میں آتی ہوگی؟ کہ نہیں، انگلش میں آتی ہے، میل آتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے کمپنی کے مینیجر صاحب سے کہا کبھی کہ اس کو ہندی میں بھیجا کیجیے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ نہیں، میں نے کہا کمپنی کے مینیجر سے نہیں کہا اور آپ نے انگلش سیکھ لیا، اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بدل دیجیے، قرآن کو اردو میں کر دیجیے۔
خطبے کو اردو میں کر دیجیے، پھر کل چلیں گے کہیں گے نماز کو بھی اردو میں کر دیجیے۔ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل لیتے ہیں، یہ ہم ہمارے یہاں ہے۔ ارے خطبے میں کیا پڑھتا ہے؟ خطیب وہی آیات تو پڑھتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ کیا احادیث پڑھتے ہیں؟ جو احادیث پڑھتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ہر ہفتے وہی حدیث پڑھی جاتی ہے۔ 70 سال سے 50 سال سے سنتے چلے آ رہے، لیکن توفیق نہیں ہوئی کہ ایک مرتبہ پوچھ لیں۔ اگر ایک ایک لفظ بھی ہر ہفتے ہم سیکھتے تو اب تک خطبہ سمجھ میں آ گیا ہو۔ ہم نہیں بدلیں گے، خطبہ بدل دو۔ اچھا، اسلامک لینگویج کہاں باقی رہ گئی؟ اب آپ بتائیں، عربی لینگویج اسلامک ہے صرف نماز کے اندر، قرآن کے اندر اور خطبے کے اندر بس۔ ہم چاہتے ہیں، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو بھی بدل دیں، تو پھر کیا باقی رہ جائے گا بھائی؟ ہمارے مطابق اسلام نہیں چلے گا نا، ہم کو اسلام کے مطابق چلنا ہے۔ تو ماڈرن خیال کے اس طرح لوگ ہو گئے ہیں کہ چاہتے ہیں کہ قرآن کو بھی اب اردو میں کر دیں اور خطبے کو بھی اردو میں کر دیں، پھر کل کہیں گے نماز کو بھی اردو میں کر دیں۔ اس لیے اس بات پر فتویٰ ہے کہ خطبہ بھی عربی زبان کے اندر ہے اور نماز بھی عربی زبان کے اندر۔ اگر کوئی نماز اردو میں پڑھے تو نماز نہیں ہوگی۔ الحمدللہ کی جگہ پڑھے، تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، نماز نہیں ہوگی چاہے پورا قرآن پڑھ ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عربی زبان شرط ہے۔ انتقال ہوگا، قبر میں جائیں گے تو فرشتے آئیں گے، عربی میں سوال کریں گے۔ حشر کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، قبر کی زبان عربی، قرآن کی زبان عربی، نبی کی زبان عربی۔ یہ اسلامک لینگویج ہے، ایک آفیشیل لینگویج ہوتی ہے۔ تو آفیشیل کام بھی آفیشیل لینگویج کے اندر ہوا کرتے ہیں۔ کم سے کم اللہ کے بندے اتنا تو سمجھو، نہیں آتا تو سیکھو نا۔ جیسے انگلش سیکھتے ہو 3 مہینے کا کورس کر کے، ایسے عربی سیکھو، ایک ایک لفظ سیکھو روزانہ۔ سیکھیں گے انشاءاللہ، نیت تو کر لیجیے کہ انشاءاللہ سیکھیں گے، ورنہ شیطان نیت بھی کرنے نہیں دیتا۔ ارے کیسے سیکھیں؟ انگلش کے بارے میں تو یہ نہیں سیکھتے۔ ایک 60 سال کا بوڑھا ہے، ان کے پاس موبائل نہیں تھا، گئے تھے اپنی بٹیا سے ملنے، ان کی بٹیا موبائل دے دی، ہم دیکھیں موبائل چلا رہے، کہ دادا خیریت تو ہے؟ ہاں بٹیا دے دی، کچھ چلا لیتے ہیں، آپ سیکھ۔ لیکن قرآن پڑھنا ہم نہیں سیکھتے کیونکہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم سیکھیں۔ تو اللہ کے بندے جب ہم چاہیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، نہیں چاہیں گے کبھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی، نہ کبھی اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی۔ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو رفث کے معنی کیا آتے ہیں؟ رفث کے لفظی معنی آتے ہیں کسی سے صحبت کرنے کے، اسی طریقے سے خواہش پوری کرنے کے لیے جو الفاظ شعر کہتا ہے وہ سب کے سب رفث کے اندر داخل ہیں۔ لیکن یہاں پر با اتفاق امت جمع کرنا مراد ہے۔ اس آیت میں جو رفث کا لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جمع کرنا، یعنی احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، یہاں جو حلال کیا گیا ہے وہ کیا حلال کیا گیا؟ جمع کرنا حلال کیا گیا۔ پہلے یہ حرام تھا۔ اب اس سے کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ احادیث کے ذریعے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ پورے قرآن کے اندر آپ ایک آیت نہیں دکھا سکتے جس میں یہ ہو کہ روزے کی حالت میں، جب یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ روزے کی حالت میں افطار کرنے کے بعد جمع کرنا حرام ہے، پورے قرآن میں کوئی آیت نہیں۔ روزے کی حالت میں افطار کرنے کے بعد سونے سے پہلے کھانا پینا حرام، جمع کرنا حرام، کوئی آیت نہیں، جبکہ یہ حرام تھا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ یہاں پر حلال کر رہے ہیں نا، وہ حرام کہاں سے ہوا؟ احادیث نبویہ سے۔ یہی بات اہل قرآن کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن حجت ہے، تو قرآن حجت ہے تو جس چیز کو یہاں حلال کیا جا رہا وہ حرام کہاں سے ہوا؟ قرآن کی ایک آیت دکھاؤ، وہ اللہ کے نبی کی حدیث سے حرام۔ تو جیسے قرآن سے شریعت ثابت ہوتی ہے، ایسے ہی احادیث رسول سے شریعت ثابت ہوتی ہے۔ جیسے قرآن حجت شرعی ہے، ایسے ہی حدیث حجت شرعی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو لیں گے اور حدیث کو نہیں مانیں گے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کفر کا فتویٰ ہے۔ وہ اللہ کے نبی کا انکار کرنے والے ہیں، نبی کی احادیث کا انکار کرنے والے ہیں۔ اگر کوئی عورت ہو تو اسے چاہیے اگر اس کا شوہر ایسا عقیدہ رکھتا ہو اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لے۔ اور آج کے دور میں آپ تمام لوگوں سے کہوں گا، رشتہ کرنے سے پہلے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کے عقیدے کو پرکھ لیں، کیونکہ آج کے احوال ایسے چل رہے ہیں کہ کفر تک نوبت پہنچ چکی۔
کفر تک نوبت پہنچ چکی ہے۔ ابھی ایک نکاح تازہ واقعہ ہے، نکاح سے پہلے قاضی صاحب نے پوچھ لیا شکیل بن حنیف کے بارے میں کہ تم کیا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اس کو حضرت مہدی اور عیسیٰ مانتا ہوں۔ ایک فرقہ نکلا ہے شکیلیہ، فرقہ شکیلیہ۔ ایک شخص ہے شکیل بن حنیف نام کا، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور اب کہتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے، میں ہی عیسیٰ ہوں۔ اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جا کر کے اس کے یہاں بیعت کرتے ہیں۔ اور ایک فتنہ نکلا تھا پہلے حسن بن صباح، جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا، یہ فرقہ ایسا تھا کہ جو اس کے پاس آتا تھا اسے ایک مشروب پلاتا تھا، شربت، اور اس شربت کے اندر ایک حشیش ایک گھاس ہوتی ہے جس میں نشہ ہوتا ہے، وہ گھاس ملا کر کے پلاتا تھا، اور پینے کے بعد جیسے بھنگ پینے کے بعد انسان مسرور ہو جاتا ہے اور اس کا ہوش، وہ اپنے ہوش میں نہیں رہتا ہے، اور پھر سامنے والے کی ہر بات ماننے لگتا ہے۔ یہی کام جو وہاں پر گئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں مشروب پلایا جاتا ہے، اور ایسا شربت پلاتا ہے کہ پینے کے بعد پھر بندہ اسی کا غلام بن جاتا ہے، اور پھر اپنے گھر کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے شہر کو چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی آپ کے شاہ گنج میں 40 لوگ پکڑے گئے، 40 لوگ جو جا کر کے بیٹھے۔ آپ کے جونپور میں ایک صاحب کو میں نے توبہ کروائی۔ اس لیے بہت ٹھاٹ سے بیٹھے نہ رہے اپنے گھروں میں، معاملہ بہت حد تک آگے بڑھ چکا ہے۔ اس لیے علماء سے رابطہ رکھیں۔ فتنوں کے دور میں علماء سے دوری خطرہ ایمان ہے، اور وبا کے دور میں ڈاکٹروں سے دوری خطرہ جان ہے۔ ایمان باقی نہ رہے گا۔ پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں ایسے لوگ، پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں، لمبا لمبا کرتا پہنتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، ٹوپی لگاتے ہیں، پائجامہ پہنتے ہیں، لیکن ہیں کافر۔ اسی حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان قریب قیامت صبح کو ایک شخص مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہوگا، اور شام کو مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہوگا۔ یعنی اس قدر سرعت کے ساتھ کفر انسان کے گھروں میں سرائے گا۔